ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے علی محمد خان صاحب, سابق وفاقی وزیر اور ترجمان پی ٹی آئی. تھینک یو ویری مچ علی محمد خان صاحب. آپ کے وقت کا ایک سوال, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بیک ڈور رابطوں کی بات ہو رہی ہے. وطن عزیز شدید معاشی اور سیاسی بحران میں ہے. کوئی برف پگھل رہی ہے, کوئی بات چیت چل رہی ہے, یا یہ صرف ریومر مل ہے؟ جناب علی محمد خان صاحب. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیں, سیاستدان جہاں ہوں گفتگو تو ہوتی ہے, اور کل بھی ایک بیٹھک ہوئی ہے ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی, شیرانی صاحب کی. اس سے پہلے محمد علی درانی صاحب نے کئی میٹنگز کی ہیں صدر مملکت سے بھی, اور ہماری بھی ٹیم سے وہ ملے ہیں. تو گفتگو کا سلسلہ تو چل رہا ہے, لیکن کنکریٹ کوئی ریزلٹ نکلنا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ اب ہم یہاں تک پہنچے ہیں. ایک تو اس طرح ان معاملات میں ایسے ہوتا نہیں ہے کہ کلیئر کٹ آپ بات کریں. دوسرا, بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کسی مناسب سلوشن کی طرف نہ پہنچیں تو غیر ضروری زیادہ اس پہ کنجیکچرز بھی نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ اس طرح کی گفتگو کی کامیابی تبھی ہوتی ہے کہ جب تک آپ کامیاب نہ ہوں تب تک آپ ہر چیز نہ لائیں. اور کوئی اتنی بڑی, میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی میں آپ کو کنکریٹ یہ کہوں کہ جناب یہ مسئلہ اس طرح سے حل ہو گیا ہے, کیونکہ اس بات سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چیئرمین جناب عمران خان صاحب پہ جو 100 سے زیادہ, 200 کے قریب جو کیسز ہیں, یہ کوئی ذی شعور کی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ ایک شخص چند ماہ پہلے وزیر اعظم ہو اور اس کے خلاف ایک طریقہ کار سے ایک گیم چلے اور وہ گھر چلتا کر دیا جائے, اور پھر اچانک اس کے خلاف ہر طرح کے کیسز بننا شروع ہوں. یہ نہ صرف رول آف لا کے خلاف یہ بات جاتی ہے, اس سے پاکستان کا بھی مذاق اڑتا ہے. دیکھیں, ہماری آپس میں تو چلو جو بھی سیاست ہے وہ تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے حل کر کے اس کا کوئی سلوشن اللہ نکال دے گا, لیکن دنیا کیا سوچے گی؟ کیسا ملک ہے کہ اس کا وزیر اعظم ایک دن گارڈ آف آنر لے رہا ہوتا ہے, چند مہینے بعد اس پہ دہشت گردی اور پتہ نہیں کون کون سی بغاوت کے پرچے کٹ جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا جو حل حاصل وصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کو اس دلدل سے نکالیں اور کسی بھی طریقے سے ایک نئے فریش لیکن آزاد شفاف الیکشن کی طرف لے کے جا سکیں. اچھا علی محمد صاحب, جو ہماری اطلاع ہے چیئرمین جو طریقہ انصاف ہے عمران خان, ان کا کہنا ہے کہ وہ صاف شفاف الیکشن کے لیے ہر مذاکرات کے لیے ان کی ٹیم تیار ہے, لیکن نہ این آر او دیں گے یا این آر او لیں گے. کیا اس میں کوئی این آر او کی بھی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ جو طریقہ انصاف کے چیئرمین ہیں ان کا ہے کہ صاف شفاف الیکشن صرف ان کی ایک ڈیمانڈ ہے. بڑی صاحب, میری اپنی تو ابھی تک ملاقات نہیں ہو پائی, لیکن عمران خان صاحب کی جو طبیعت ہے اس کا آپ کو پتہ بھی ہے, اور ہمارے وکلاء کی ٹیم جو ہے اندر جا کے بات وہ کر بھی دیتے ہیں, اس پہ کچھ پہ وہ بات کر بھی لیتے ہیں. دیکھیں, این آر او یعنی کہ ڈیل وہ کیا ہوگی؟ کیا دیکھیں, ڈیل وہاں ہوتی ہے اپنا بٹی صاحب کہ اگر فرض کریں میں نے کوئی غلط کام کیا ہے جس پہ میں پکڑا جاؤں, اور پھر میں آپ سے ڈیل کر لوں کہ مجھے اس کی سزا نہ دیں اور مجھے کوئی راستہ دیں, اور میں آپ کو کوئی یہ راستہ دیتا ہوں. اس طرح تو کوئی سسٹم نہیں ہے نا. دیکھیں, خان صاحب پہ جو کیسز بنے ہیں اس میں کون سی اتنے کیسز, کیا وہ چیزیں ہیں جو کہ کنکریٹ ان کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, یا کیا دنیا اس کو نہیں مانتی کہ پولیٹیکل کیسز ہیں؟ تو اس کو این آر او یا ڈیل تو نہیں کہہ سکتے. اس میں یہ بات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے بہرحال جو سیاسی کیسز بنے ہیں ان کا کوئی حل تو ہمیں نکالنا ہوگا نا. یہ تو دیکھیں, ایک آدمی پہ آپ 150 کیسز بٹی صاحب بنا لیں, اس کو تو اگلے تو اس کے 20 سال تو ان کیسز میں نکل جائیں گے. تو کیا پاکستان اس کا متحمل ہے؟ دیکھیں, بڑی مشکل سے, اور پتہ نہیں میری یہ بات کتنے لوگوں کو سمجھ آئے گی, بڑی مشکل سے ایک قوم کا لیڈر بنتا ہے کوئی جس پہ قوم کھٹی ہوتی ہے. دیکھیں, لیڈر کیا ہے؟ وہ ایک آدمی ہوتا ہے, انسان ہوتا ہے. اس کو آپ کال کوٹری میں ڈال دیں, کیا ہو جائے, کچھ عرصے بعد کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن کیا روز روز لیڈر پیدا ہوتے ہیں؟ کیا روز روز قوم لیڈر پہ یکجا ہوتی ہے؟ اور کیا یہ نقصان صرف اس شخص کا ہے کہ اس کو کرسی نہیں ملی, یا اس قوم کا ہے کہ ایک شخص کے ذریعے جو اس کو آگے کا ایک راستہ مل سکتا تھا وہ ٹائم, وہ وقت, وہ موقع قوم کا اور نوجوان نسل کا جو ضائع ہو رہا ہے یا ضائع ہوا ہے, ماضی میں بھی ہوا ہے. تو اس کا مداوع کیسے ہوگا؟ کیا اگلے 20 سال عمران خان صاحب عدالتوں کے چکر کاٹیں ان کیسز میں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے؟ کہ بہرحال ایک لیگل پروسیس میں جب کیس چلتا ہے وہ وقت تو لیتا ہے ختم ہونے میں. تو کیا غلط کیسز جو بنے ہیں اگر ان کو ختم کرنے کی بات کی جائے, کیا آپ اس کو ڈیل کہیں گے؟ نہیں علی صاحب, جو میری اطلاع تھی کہ
چیئرمین پی ٹی آئی کو میسج بھیجا گیا کہ اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں اور اقتدار میں آ جاتے ہیں، اور ماضی میں جن کے کیس کھلے تھے پی ڈی ایم کے لوگوں کے، وہ دوبارہ نہ کھولے جائے. میں گزارش شاید اب پھر کلیئر کر دوں. تو کیا ہماری اطلاع کہ انہوں نے کہا میں صرف صاف شفاف الیکشن تک بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ میری ٹیم ہے. تو کیا آپ ایسے میں دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ گارنٹی دیں گے کہ آئندہ اگر میں کبھی اقتدار میں آیا تو جو ماضی میں جنہوں نے مبینہ کرپشن کیا ان کے خلاف کیسوں کو نہیں چھیڑوں گا؟ دیکھیں بٹی صاحب، بڑی بنیادی آپ نے بات کی ہے، یہ بہت بنیادی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دور میں بھی اگر آپ دیکھ لیں، جو ہمارے 3.5 پونے 4 سال دور تھا، اس میں ہمارے دور میں کتنے کیسز ہیں جو محترم نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب پہ یا اور ان کی لیڈرشپ پہ ہمارے دور میں بنے. کچھ کیسز بنے جس میں کچھ کنٹروورشل بھی ہوئے، لیکن اکثریتی کیسز تو بٹی صاحب وہ تھے، اور قاضی صاحب بھی اس کو آئی تھنک ہی ول آلسو بی ایم آؤٹ، کہ زیادہ تر کیسز تو وہی تھے جو مشرف صاحب کے دور میں بنے یا میاں صاحب نے زرداری صاحب کے دور میں ان پہ بنائی. اس طرح کی جو چیزیں تھیں، دیکھیں میرے خیال میں، اور میں جب یہ بات کروں یہ میرا ذاتی خیال نہیں ہے، یہ پارٹی کا بھی ایک ہے، اور خان صاحب نے اس پہ بات گرفتاری سے پہلے 1-2 دفعہ کی بھی ہے. دیکھیں ذاتی انتقام پہ ہم یقین نہیں رکھتے، آگے ہم جانا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہیں گے کہ علی محمد کل کو اگر اللہ موقع دیتا ہے، وزیر بنتا ہے، حکومت میں آتے ہیں ہم لوگ، اور ہم جا کے جناب ہم نے لسٹ بنائی ہے کہ جناب اس نے تو مجھے جیل میں کھانا وقت پہ نہیں دیا تھا، جناب اس نے تو مجھے ادھر پکڑ کے ہتکڑی لگائی تھی. نو، ملک کے آگے لے جانے کے لیے ذاتی انتقام نہیں لینا، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جس نے ملک کا نقصان کیا ہے اس کو آپ کچھ بھی نہ کہیں. ہاں یہ ہے، ادارہ کارروائی کرے، عدالت کے ذریعے اس کو جو بھی سزا ملنی ہے ملے. کسی کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف ہم لے کے نہیں جائیں گے، اور ہم آپ کو یہ شور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات پہ سٹینڈ لیں گے کہ اگر کسی کے ساتھ ذاتی انتقام ہوتا ہے، جیسے آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہوا، قریشی صاحب، شہریار خان افریدی صاحب، وہ کتنے ہماری خواتین جو ہیں جتنے بھی وہ اپنا بیچاری لاہور میں ہیں، کل ان کی ضمانت ہوئی ہے، انہوں نے کیا ایسا کر دیا تھا کہ کل اندھیرے میں اور دوبارہ ان کو اٹھا لیا جائے. تو ان چیزوں میں دیکھیں آگے اگر ہم نے جانا ہے تو ہم نے ملکی اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا. جس نے ملک کا نقصان کیا ہے، کرپشن کی ہے، اس کے کیسز ہیں، وہ لیگل پروسیس میں، ڈیو پروسیس میں اس کی پوچھ ہوگی. ذاتی طور پہ ہمارا کسی سے انتقام کا لینا دینا نہیں، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے بٹی صاحب کہ پاکستان کا کسی نے نقصان کیا اور ہم کہیں کہ جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں آپ ہمیں معاف کریں، ہم آپ کو معاف کرتے ہیں. دیکھیں ہم کوئی فیور لینا نہیں چاہتے ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمارے خلاف جتنے بے شمار کے، جیسے میں دوسروں کو چھوڑے، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. میں کوئی دہشت گرد تو نہیں ہوں، میں کوئی ملک کے خلاف آدمی تو نہیں ہوں. سیاسی میری ایک پوزیشن ہوگی، آپ کو پسند ہوگی، قاضی صاحب کو نہیں پسند ہوگی. کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ علی محمد عمران خان کے ساتھ ہے یا تحریک انصاف کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، کچھ لوگ کہیں گے برا کر رہا ہے. لیکن جب میں مردان جیل جب پہنچا اور میں جب دہشت گردی کی عدالت میں مجھے جایا گیا، میں نے جب چارج شیٹ دیکھی تو سیکرٹ ایکٹ جناب، آرمی ایکٹ جناب، 120B جناب، اب دہشت گردی. تو علی محمد یہ چیزیں ہم کم از کم کسی کے خلاف نہیں کریں گے. سیاسی اختلاف رکھیں گے، ہاں کس نے کرپشن کی ہے، غلط کام کیا ہے، ادارہ جانے اور عدالت جانے. ہم کوشش کریں گے کہ فوکس کریں پاکستان کے نظام کو درست کرنے کے لیے، پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے، پاکستان کو بٹی صاحب آگے لے جانے کے لیے. دیکھیں ہمارا نوجوان اس وقت مایوس ہو رہا ہے، پاکستان کا نوجوان برین ڈرین ہو رہی ہے، ملک سے باہر جانا چاہ رہا ہے، ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ یار ادھر سے جاؤ باہر. ہم لوگوں کو اب بھی اتنی تکلیف، اتنی مشکلات، اتنی صعوبتیں جیلیں کاٹنے کے بعد بھی علی محمد آج تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی طرف سے پاکستان کے نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہے، یہ ہمارا ملک ہے. اگر ہم سے ذاتی زیادتی ہوئی ہے لیکن ہم کسی زیادتی نہیں کریں گے. آؤ اپنا ملک ٹھیک کریں، اپنے ملک میں واپس آئیں گے ہم. آپ کو واپس آنا چاہیے. علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے کہ استعمال ہو، یہ فرمائیے کہ محمد علی درانی صاحب کہہ رہے ہیں اور کچھ مسلم لیگ نون کے سینیٹرز اور دیگر عمائدین کہہ رہے ہیں جی مبینہ طور پر، آپ نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ اٹ ول بی مدر آف آل دی ڈیلز، اور دوسری طرف محمد علی درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ادھر خان صاحب بھی کچھ لچک دکھا رہے ہیں. تو اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ لیکن درانی صاحب پہلے تو ان کی ایفرٹ کو سراہنا چاہیے. بہت سے لوگ ان کے بارے میں نیگیٹو بات کریں. میں ویسے ایک بات بتا دوں، میری ان سے ملاقات نہیں ہے، نہ ان دنوں میں میری ان سے کوئی گفتگو ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چاہے درانی صاحب ہوں، چاہے سعید قاضی صاحب ہوں، یا ہمارے اور آپ کے ہمارے سب کے سینئر اور بہت محترم عارف حمید بھٹی صاحب ہوں،
کوئی بھی شخص اس وقت آگے نکل کے اس وقت اس صورتحال سے ملک کو نکالنے کے لیے کوئی بات کرتا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس بات کو مانے نہ مانے وہ ہمارا اختیار ہے، اس میں ہم اپنا دیکھیں گے کہ ہماری ان کی جو تجویز ہے وہ ہمارے خیال میں کیا مسئلے کے حل کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے، لیکن کم از کم اپریشیٹ تو ہم کریں. خان صاحب کی جہاں تک ان کی کا تعلق ہے، آپ کو یاد ہوگا جیل جانے سے پہلے بھی اور جیل جانے کے بعد بھی، پہلے خود پھر وکلاء کے ذریعے انہوں نے بارہا اس بات کا عندیہ دیا کہ ہم تمام لوگوں سے، اور تمام میں سب لوگ آتے ہیں جو بھی میٹر کرتے ہیں، سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کس بات پہ؟ ایک نقطے پہ. اس لیے نہیں کہ ہمیں آپ اقتدار دلواؤ یا ہمیں کوئی فیور دو کہ ہمیں کہیں کسی جگہ سے ہماری سیٹیں نکلنا، نہیں. اس بات پہ کہ یار آؤ اپنا مقدمہ عوام کے پاس لے کے چلیں. یار یہ 24 کروڑ عوام پہ یار ان پہ اعتماد کرو. انشاءاللہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، تو آؤ اگلے الیکشن کی طرف جاتے ہیں یار. ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو آئین میں ہے. آئین میں بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہے کہ جب اسمبلی ٹوٹے گی 90 دن میں الیکشن ہوگا. کیا ہو گیا الیکشن پنجاب اور خیبر پختونخوا میں؟ اب تو وہ صوبائی تو چھوڑیں، جو قومی ہے اس پہ بھی دو رائے ہے. دیکھیں کیا ہماری نیت ہے الیکشن کی؟ ہم تو یہ بات کریں، آؤ الیکشن کی طرف چلیں، اس ملک کو آگے لے کے جائیں. دیکھیں ماضی میں جو لوگ آئے، آخری بات اس سوال پہ، میاں صاحب کو موقع ملا، شہباز صاحب کی بات کر رہا ہوں، ساتھ میں بلاول صاحب بھی تھے، جو ٹھیک ہے یو کین تھنک بگ، آپ اپنے آپ کو مستقبل کا وزیر اعظم سوچنا چاہتے ہیں تو سوچ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ آپ کا حق ہے. آپ کے نانا بھی وزیر اعظم بنے اور اس سے پہلے وزیر خارجہ تھے. لیکن اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 16 یا 18 مہینے آپ حکومت میں رہیں، آپ پرکس پریویلیج انجوائے کریں، یو سٹ ان دا کیبنٹ اینڈ دین یو سے کہ بھئی ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں، اور دوسری طرف جناب شہباز صاحب اور ان کی جماعت یہ بیانیہ دے کہ جناب نہیں، اب میاں صاحب، بڑے میاں صاحب آئیں گے تب بات ہوگی. تو یہ چھوٹے میاں صاحب کو عمران خان صاحب کے ساتھ بنی گالہ میں بیٹھا کرتے تھے. کیا وہ اس جماعت کے صدر نہیں ہیں؟ کیا بلاول صاحب کو چیئر پرسن نہیں ہے؟ کیا بلاول صاحب جو ہے زرداری صاحب کی مرضی کے بغیر اس حکومت میں بیٹھے تھے؟ تو جب 18 مہینوں میں آپ نے پاکستان کی معیشت کی لٹیا ڈبو دی تو آپ سے تو نہیں ہوا. یہ جو موجودہ کاکڑ صاحب کی کیبنٹ آئی ہے، یہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے تو الیکشن کرانا ہے، ان کا تو کام ہی نہیں ہے، نہ ان کی کیپیسٹی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں بھٹی صاحب، ملک چلانا ہے کہ نہیں چلانا؟ کرنا کیا ہے؟ ایسی گول گول اسی میں گھومیں گے؟ اچھا علی محمد صاحب، میں ایک گزارش کرنے لگا ہوں. آئین واشگاف لفظوں میں کہتا ہے کہ 90 دن کے اوپر اگر پرائم منسٹر ایڈوائز بھیجتا اور پریزیڈنٹ تحلیل کرتا ہے، ایک دن نہیں جایا تھا. ایک تو موجودہ حکومت نے وہ توڑ دیا آئین، 90 دن میں الیکشن اب ممکن ہی نہیں رہے. دوسرا، نگران وزیر اعظم محترم انوار الحق کاکڑ کہتا ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں نگران حکومت غیر جانبدار ہے اور آپ کو ان سے کوئی شکایت شکوہ ہے یا نہیں؟ جبکہ پیپلز پارٹی خود کہتی ہے یہ مسلم لیگ نون کا تسلسل ہے. پیپلز پارٹی کی تو بات ہی نہ کریں، کیونکہ وہ کھاتے بیچ میں ہیں اور بیٹھتے سائٹ پہ ہیں. یہ کیا بات ہوئی یار؟ مرد کا کام ہے، ایک آنریبل آدمی، جنٹلمین کا کام ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ انجوائے کروں تو پھر بلیم بھی لوں. یہ کیا بات ہوئی کہ میں دنیا بھر کے دورے کروں، میں کابینہ میں بیٹھوں، مفت کی چائے، کیک کھانے، پیسٹریاں، مزے، چرچے، پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں، اے سی گاڑیاں، جھنڈے لگے ہوئے ہیں، دفتر جا رہے ہیں پہلے سے اے سی لگے ہوئے ہیں جناب، سارے خرچے سرکار کے، اس پہ ایک دھیلا آپ کی جیب سے نہیں جا رہا. اور جب آپ باہر جاتے ہیں تو پورا کا پورا حساب کتاب آپ کے ساتھ باہر کے دوروں پہ سیریں ہو رہی ہیں، سرکاری خرچے پہ ہو رہے ہیں، اور آخر میں جا کے کہتے ہیں کہ جناب یہ ہے تو وہ ہے، ہم تو نہیں تھے، یہ تو نون تھا. نون والے کہتے ہیں بڑے میاں صاحب. وہی بات آپ میرے سے دوبارہ کرا رہے ہیں. بھائی جناب میاں نواز شریف صاحب، آپ کی جماعت کے صدر شہباز شریف صاحب، جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، جو 2-3 بار وزیر اعلیٰ رہے، جو اپوزیشن لیڈر رہے، جو آپ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ٹیم ہے، ہم بڑے قابل لوگ ہیں. عمران خان صاحب تو خدا نہ خواستہ سلیکٹڈ ہے، ان کے پاس تو دیکھ لیا تجربہ. بٹی صاحب کر لیا تجربہ. 6 کی جی ڈی پی پہ جانے والا ملک اس وقت 0 منفی پہ جا رہا ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. میں تو کہتا ہوں یہ اللہ کا کوئی کرشمہ ہے جو آپ کے اور ہمارے وہ لوگ جو ہمارے دفتروں میں، ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، جو 25-30 ہزار، 25-20 ہزار، 35-40 ہزار کے اندر وہ اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، بجلی کے بل دے رہے ہیں، کھانے کا خرچہ کر رہے ہیں، اسکولوں کے خرچے، عید شبرات، سارا کچھ وہ کر رہے ہیں، ساتھ میں بوڑھی ماں کی دوائیوں کا حساب کتاب کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی انسان کی خواہش بھی ہوتی ہے یار، بچے بازار جا کے کپڑے لینا چاہتے ہیں، کوئی خواتین کا، یہ سارا کچھ ان کی زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی. کیا ہمارے دور میں نہیں کہتا مہنگائی نہیں تھی لیکن اتنی نہیں تھی، جینا کم از کم ناممکن نہیں تھا. تو آپ نے تو آپ کیا کر کے گئے ہیں؟ کیا
آپ کا مقصد اگر صرف یہ تھا کہ یار ہمارے نیب کے کیسز ختم ہو جائیں, کوئی ڈیل شیل مل جائے, وہ تو آپ کو مل گئی تھی, تو چلتے بنتے اور الیکشن کروا دیتے. پھر عمران خان صاحب جانے, ہم جانے اور قوم جانے, اگر ہم سے نہیں ہوتا تو ہم بھی کوئی بیانیہ پھر نہ بیچ سکتے. ہم یہ نہ کہہ سکتے ہوتے کہ جناب ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. اگر وہ 1.25 سال ہمیں پورا کرنے دیا ہوتا, میں بڑی آپ کو پولیٹیکل اور آن گراؤنڈ اور غیر جذباتی. علی محمد خان صاحب وقت کم ہے, میں چاہتا ہوں سارا آپ کا ٹیک آ جائے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ 1.5 سال آپ کو یقیناً ملنا چاہیے تھا اور یہ بہت بڑی عاقبت اندیشی تھی. مگر میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ خان صاحب نے بڑے یعنی کام بھی کیے, رپورٹس بنوائیں, ابو بکر خدا بخش کی رپورٹ آئی, چینی کی رپورٹ آئی, بجلی کی آئی, اوگرا کی آئی. ان رپورٹوں میں لکھا گیا کہ یہ ادارے بند کر دو. مگر آپ معاف کیجیے گا, آپ بھی ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکے جن لوگوں کے خلاف ایک تحریک بپا کر کے خان صاحب آئے تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ یار یہ ان کا کچھ کریں گے. ان کے آگے تو ہر کوئی مجبور لگتا ہے. علی محمد خان صاحب دیکھیے قاضی صاحب بڑا آسان ہے, اس کے میرے پاس 10 جواب ہیں. میں آپ کو اس کا جواب دے سکتا ہوں اور آپ کو ماننا بھی پڑے گا, لیکن میں بات آگے لے جانا چاہتا ہوں. میں نے کل حامد میر صاحب کے پروگرام میں بھی بات کی ہے اور آج قاضی صاحب کے اور اپنے بڑے بھائی بھٹی صاحب کے پروگرام میں بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں. اور وقت آ گیا ہے کہ بیک مرر میں دیکھنے کی بجائے ونڈ سکرین میں آگے دیکھیں. خدا کا واسطہ ہے, 24 کروڑ عوام ہے اور بہت لوگ تکلیف میں ہیں اور دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے. اور ہماری منزل کیا تھی؟ ہماری منزل آسمانوں میں تھی. ہمارے میں کیپیبلٹی ہے, ہمارے میں کیپیسٹی ہے. دیکھیں ایک ملک جو غریب ملک تھا, جو کمزور ملک تھا, دنیا کی پہلی نیوکلیر طاقت بن گیا کیونکہ کنوکشن تھی, کیونکہ ہم میں ایک ڈیڈیکیشن تھی. وہ ڈیڈیکیشن اب نہیں آ سکتی. اگر وہ ہم نے کرنا ہے, ملک کو آگے لے کے جانا ہے, تو پھر ماضی سے نکل کے سر جوڑ کے اس پہ بیٹھنا ہوگا کہ یار آپس کے اختلافات رہیں گے. عمران خان, نواز شریف یا زرداری صاحب یہ آپس میں سگے بھائی نہیں بن سکتے. نہ میں یا طلال چودھری یا جو ہے کوئی مصطفیٰ نواز کھوکر ہم کوئی لنگوٹی یار بن سکتے ہیں. ہمارے بیچ میں سیاسی اختلاف رہے گا, لیکن اس ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں کہ یار یہ ملک رہے, یہ جمہوریت رہے, یہ پارلیمان رہے, آئین پہ عمل ہو, یہ سب کچھ ہوگا. آپ بھی اپنا کردار ادا کرو گے, میں بھی اپنا کردار ادا کروں گا. اور ایک چیز یہ بھی, جب آپ اپوزیشن میں ہوں تو آپ حکومت کے ہر کام سے خدا واسطے کا بیر نہ رکھیں. جو کوئی صحیح کام ہو اس کو ضرور اپریشیٹ نہ کریں, لیکن اگر کوئی غلط کام ہو اس کو ملک کے مفاد میں اس پہ بات کریں. ایسا نہ ہو کہ کوئی احساس پروگرام ہے اس کے بھی خلاف بات ہو رہی ہے, کوئی بے نظیر انکم سپورٹ ہے اس کے خلاف بھی کوئی بات کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کوئی خدا کہ کس جو ہے کس اللہ کے ولی نے عقل مند نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ کوئی کچھ بھی نہ کر سکے. آپ نے صحت کارڈ بند کر دیا. جو غریب کے بچے کا علاج ہو رہا تھا, اس کی ماں کا علاج ہو رہا تھا, وہ آپ نے, باقی تو خرچے آپ نے کوئی نہیں بند کیے. آپ اگر مجھے یہ کہتے ہیں کیوں نہیں آپ بغیر بڑی بڑی گاڑیوں کے آپ آئیں نا, آپ آئیں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. علی محمد صاحب گزارش ہے, جو آپ فرما رہے ہیں یہ تو ایک مثالی معاشرے کی بات ہے. اگر ہمارے سیاستدان اس پختگی کا مظاہرہ کرتے, اختلاف رائے رکھتے لیکن تنقید برائے تنقید نہ کرتے, تو شاید آج یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے. چلے ایک چھوٹا سا سوال, درجنوں عمران خان پر 180 مقدمات, پی ٹی اے کی 90% قیادت گھروں میں نہیں رہ سکتی, پولیس چھاپے مارتی ہے, چادر چاردواری مقدس پامال کرتی ہے, خواتین گرفتار ہے. نگران حکومت بظاہر بادی النظر میں اتنی نیوٹرل نہیں لگتی. کیا آپ سمجھتے ہیں ایسے میں صاف شفاف الیکشن ہو جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی وہی ماحول دیا جائے گا جو مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کو ہوگا؟ لیکن آئیڈیل تو نہیں ہے, یعنی کہ اس وقت مناسب تو یہ ہوتا کہ جو کاکڑ صاحب ہیں ان کی کابینہ میں کوئی ایسے لوگ نہ ہوتے جو کلیئر کٹ کسی جماعت سے ان کی ایفیلیشن ہو. ایسے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون سے ان کے ظاہر ہے ان کی ریکمنڈیشن پہ یا ان کے ساتھ بہت نزدیکی تعلق ماضی میں ان لوگوں کا رہا ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. تو آئیڈیل تو بٹی صاحب اور قائی صاحب آئیڈیل تو سچویشن نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ سب چیزوں کا بائیکاٹ کریں, ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیں, اور ہم جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے, مجھے یہ بتائیں کون سی کوئی دنیا کے ملک میں رات کے 12 بجے وزیر اعظم کو گھر بھیجا جاتا ہے, اور کیا وہ نیچرل تھا؟ یہ جو بات ہوتی ہے کہ ہاں آئین میں عدم اعتماد ہے, لیکن آئین میں سندھ ہاؤس میں لوگوں کو بلا کے اور ان کو وہاں پہ بند کر کے اور لوگوں کی ضمیر خرید کے اور رات کے 12 بجے عدالتیں کھلوا کے, یہ سارا نہیں ہوتا بھائی. وہ ہوتا ہے جنون انڈیجنس ہوتا ہے, جیسے یو کے میں ہو جاتا ہے, جاپان میں سال میں 2 دفعہ چینج ہوتی ہے, وہاں ایسی باتیں نہیں ہوتی. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ وہ ایک غلطی ہوئی,
اس سے ہمیں سیکھنا ہے. کیا ہم سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ لگ تو نہیں رہا. لیکن آپشن آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک طرف 24 کروڑ عوام ہے، ان کا مستقبل ہے، دوسری طرف جو ہے کچھ لوگ ہیں جن کی انائیں ہیں. اس لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس اناؤں کے ماؤنٹ ایوریسٹ سے آپ نیچے اتریں. نیچے 24 کروڑ عوام دہائی دے رہی ہے اور اللہ بھی پوچھنے والا ہے اوپر. اب آخر کو ہم مسلمان ہیں نا، ایک دن ہمیں جواب تو دینا ہے. تو اس کے لیے کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جواب دیں تو یہاں اس جواب کا کوئی انتظام کریں. مجھے روکنا پڑ رہا ہے بھٹی صاحب. علی محمد خان صاحب دل تو نہیں کرتا مگر وقت کی دیوار آ جاتی ہے. بہت آپ نے لائٹن کیا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین